نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی سحری کی خصوصی نشریات نور سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور۔ ناظرین کرام، اسلام ہمیں ایسی تعلیم دیتا ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ مثال کے طور پر انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ نیچر ہے، یہ جبلت ہے جو اللہ نے بائی ڈیفالٹ اسے ایسا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی اس نیچر کی وجہ سے دیہات بھی بنتے ہیں، قصبے بھی بنتے ہیں، شہر بھی بنتے ہیں، اور اسی نیچر کی وجہ سے انسانی معاشرہ بھی تشکیل پاتا ہے، ایک سوسائٹی کی تعمیر بھی ہوتی ہے۔ اور دنیا میں ابتدائے آفرینش کائنات سے لے کر آج تک لاکھوں معاشرے تشکیل پا چکے ہیں۔ طاقت کی بنیاد پر یقینی طور پر حاکم اور رعایا کا معاشرہ، دولت کی بنیاد پر امیر و غریب کا معاشرہ، تعلیم کی بنیاد پر جاہل اور عالم کا معاشرہ، اونچ اور نیچ کی بنیاد پر نسل پرستی کا معاشرہ، اور اسی طریقے سے رنگ کی بنیاد پر کالے اور گورے کا معاشرہ، اور پھر شہر کی بنیاد پر دیہاتی اور شہری کا معاشرہ۔ تو گویا انسان نے معاشرے تو بہت بنائے، لیکن ان طبقاتی نظام میں بٹا رہا، انسان کا استحصال ہوتا رہا۔ مغرب نے بڑی کوشش کی کہ اس ڈفرینسز کو اور ان ڈسکریمنیشنز کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ کوششیں بسیار کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے کہ وہ جو بنیاد ہے ہیومن ایکویلٹی کی، انسانی مساوات کی اور انسانی بردرہڈ کی، اس کی بنیاد کو وہ نہ پا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ارلی 80s تک آپ دیکھیں کہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر تحریک چلاتا، تب کہیں جا کر امریکہ میں کالوں کو، بلیکس کو، نیگروز کو انسان تسلیم کیا جاتا ہے، انہیں کچھ حقوق دیے جاتے ہیں، انہیں بسوں میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا، اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا، انہیں ٹھڈے مارے جاتے تھے، گھوڑوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ انہیں لٹایا جاتا تھا کہ یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن پھر تحریکیں چلی تو دنیا نے بے دلی کے ساتھ انہیں اڈاپٹ کیا، قبول کیا۔ آج بھی نیو یارک میں جائیں تو ہارلم کا علاقہ کالوں کا الگ ہے، گوروں کا الگ ہے۔ تو آج بھی انسان بٹا ہوا ہے، تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ لیکن جب میں دین اسلام کو دیکھتا ہوں تو خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، آپ بھی خوش قسمت ہیں، اس لیے کہ جب ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب ہم ایسے سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں، ایسی اکائی، ایسی یونٹی، ایسے فیتھ میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، ہم ایسی تسبیح کے دانوں کی مانند ہو جاتے ہیں کہ جو ملٹی کلرڈ تو ہیں، آپس میں ٹکراتے بھی ہیں، لیکن ایک ہی دھاگے میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دین اسلام جب فتح کے ساتھ مکے میں داخل ہوتا ہے تو منظر یہ ہوتا ہے کہ چشم فلک نے آج تک ایسا منظر نہ تاریخ میں موجود ہے، نہ چشم فلک نے دیکھا ہوگا کہ ایک کالے رنگ کا حبشی النسل شخص اسے کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور سرخ و سفید چمڑی والے اس کی قسمت پر رشک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہوتا ہے، اور یہ بتلا رہا ہوتا ہے جو محمد کے غلام ہوتے ہیں وہ غلام نہیں رہتے، وہ پوری کائنات کے آقا بن جاتے ہیں۔ یہی وہ اکائی ہے، یہی وہ یونٹی ہے جو اعلان کرتی ہے کہ اب کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے among the blacks and the whites, among the rich and among the poor. There is no discrimination. یہی وہ دین ہے کہ جس میں خویش و اقربا ہو، بندہ و آقا ہو، شاہ و گدا ہو، سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ یونٹی ہے، یہی وہ ہیومن ایکویلٹی ہے کہ جس کے اندر امت کا امام اس شان سے آتا ہے، خود تو پیدل ہوتا ہے اور سواری پر غلام نظر آتا ہے۔ یہی وہ ایکویلٹی ہے، یہی وہ ہیومینٹی ہے کہ جس کے اندر
پھر اولی الامر کا ایسا منظر نظر آتا ہے، اللہ کی قدرت کا ایسا شاہکار نظر آتا ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر منظر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ بادشاہ مملکت خلیفۃ الرسول جب حکم دیتا ہے دریا کو رکا ہوا تھا، حکم دیتا تو ٹھاٹھے مارتا ہوا گویا سمندر بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ حکم آتا ہے کہ تم ایک جسم کی مانند ہو، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، تو تم بھی ایک جسد ملی کی طرح بالکل جسم کی مانند بن کر رہنا۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، تم ایک دوسرے کا ریپلیکا ہو، جس طرح تم تصویر آئینے میں اپنی دیکھتے ہو، اسی طرح جس طرح تم خود کو جس طرح ہوتے ہو آئینے میں دیکھتے ہو، اسی طرح اپنے بھائی کو بھی اپنا جیسا بنا کر رکھنا، اپنی طرح رکھنا۔ یہ وہ تعلیم ہے جس نے ایک معاشرہ تشکیل دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معاشرہ اتنا پھیلا، اتنا انلائٹنڈ ہوا، مکہ سے نکلا انلائٹنڈ کرتا ہوا، مدینہ کو انلائٹنڈ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عربک پیننسولا کو کراس کرتے ہوئے اور پھر افریقہ تک پہنچا، اور پھر پیسیفک اوشن کو کراس کرتے ہوئے آج یہ وہ معاشرہ، یہ وہ تعلیم ہے جو امریکہ کو، نارتھ امریکہ کو اور کینیڈا کو انلائٹنڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، اسلام یہ نہیں کہتا کہ فرد ترقی کرے، اسلام یہ کہتا معاشرہ ترقی کرے۔ فرد ترقی کرے گا تو اونچ و نیچ ہوگی، معاشرہ امبیلنس ہو جائے گا، ناہموار ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کی بنیادی تعلیم مدینے کی ریاست بنی تھی، تو اس کی بنیادی تعلیم یہ تھی کہ پورا معاشرہ ترقی کرے گا، ایک فرد ترقی نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پہلی اس دنیا کی، ہم تو اسلامی کہتے ہیں لیکن اس دنیا کی دستیاب تاریخ بتاتی ہے کہ فرسٹ ایور ویلفیئر اسٹیٹ واز دا اسٹیٹ آف دا مدینہ المنورہ۔ تو آج معزز ناظرین، یوم مئی حقوق انسانی کا چارٹر لکھا گیا، یقینی طور پر 1500 سال پہلے، اور حقوق انسانی اور حقوق مزدور کے اس عالمی دن کے موقع پر ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سا ورلڈ آرڈر ہے جو انسان کو اکول کر سکتا ہے، آجر اور اجیر دونوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع گفتگو رہے گا، موضوع سخن رہے گا۔ ہماری بزم میں معزز علماء ذی وقار تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔ انشاءاللہ shortly we will back formally with the recitation of the Quran, and stay tuned us. Ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا
صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، الحمدللہ ہم نے سورۃ النجم کی آیات ربانیہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور پھر یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، یہ دیکھی جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو اس کی کوشش کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پروردگار ہی ہے جو ہماری کوششوں کا پورا بدلہ دیتا ہے، اور یقیناً وہی انسان کو مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم کرام ناظرین کرام، سورۃ النجم کی ان ابتدائی درمیانی بلکہ میں کہوں گا آخری آیات سے استفادہ کرتے ہوئے ہم نے اس نورانی بزم نور سحر کا آغاز کیا، اور حسب دستور حسب طریقہ باقاعدہ آغاز ہونے کے بعد ہم جاتے ہیں۔ ایک تو وہ انداز ہے جو قلب مصطفیٰ پر قرآن کی صورت میں نازل ہوا، وہ قرآن کی ریسیٹیشن، اور پھر اس کے بعد اپنے انداز میں اپنی زبان میں حمد باری تعالیٰ کے لیے انتہائی محترم مکرم ثناخواں جناب محترم شہزاد سعیدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں، ملتمس ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر گلہائے عقیدت نچھاور کریں، حمد باری تعالیٰ پڑھیں، اور اس نورانی لمحات کے جو اللہ کے فیض کی دریا سیلاب رحمت کی صورت میں برس رہے ہیں، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ محفل بھی نور سے روشن اور منور ہو جائے گی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جہاں روضۂ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضۂ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں ہے تو
ورنہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، عنایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ شہزاد بھائی، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے پڑھا، اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے پڑھنے میں ہمارے محترم ذوالفقار حسینی صاحب جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے، نعت پڑھتے پڑھتے، اور جب سلام پڑھا جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو ہے جنبش کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ میں ان سے کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ۔ حضرت میں الحمدللہ بھائی کے ساتھ 18 سال گزارے میں نے۔ اچھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ میں تو خیر ان کی زیارت کی جنازے میں بھی شریک رہا، لیکن تھوڑا سا لیٹ تھا تو پچھلی صفوں میں تھا، لیکن مجھے پھر سلام کے اندر جس طرح انہوں نے پڑھائی تھی وہ پیر صاحب نے، تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جب سلام پڑھا جا رہا تھا تو ہونٹ ہل رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے غلام جو ہے مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس خوبصورت کلام کے بعد میں لے چلوں گا اپنے ایوان میں بڑے خوبصورت اجلہ و فاضل علماء کرام تشریف فرما ہے، اور ہمارے ریگولر جو عالم دین ہے جو ہمیں روزانہ جوائن کرتے ہیں اور اس محفل کی شان بنتے ہیں، یقینی طور پر پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین قادری صاحب، جو ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں بصیرت اسکولنگ سسٹم کا۔ بڑا اچھا ایک سسٹم انہوں نے اسکول کا بنایا ہے، اور اب یہ دیکھیے کہ جب محراب اور ممبر اور مدرسہ اور اس کے ساتھ دور جدید کی تعلیم بھی شامل ہو جائے تو پھر یقینی طور پر اس میں نظم آتا ہے، نکھار آتا ہے، اور اس کے اندر پھر دوام و عروج آتا ہے، بام و عروج آتا ہے۔ تو یقینی طور پر چونکہ علماء کرام پوری زندگی ڈسپلن کے ساتھ گزارتے ہیں، جب وہ اسکولنگ سسٹم کھولتے ہیں تو ہمیشہ اس کو چار چاند لگاتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان موجود ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور انہی کے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا علامہ مولانا عبد القادر ہزاروی صاحب نے، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ، شکریہ۔ مفتی صاحب، آپ سے میں آغاز کروں گا گفتگو کا، اور مجھے بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کو سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ آج یوم مئی ہے، مزدوروں کے حقوق کا دن ہے۔ شکاگو کے اندر مزدور احتجاج کر رہے تھے، انہیں لہو لہو کر دیا گیا۔ تو دنیا میں یہ سماجی نظام جو ہے، یہ جو جدید معاشی نظام آیا، سماجی نظام آیا، سوشلزم آیا، اس نے دنیا کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اسلام کی تعلیم نے گرتے ہوئے انسان کو کس طرح سنبھالا تھا۔ میں چاہوں گا یوم مزدور کے دن میں حقوق انسانی کا وہ چارٹر جس کا آغاز غار حرا سے ہوا تھا، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ناظرین کرام پھر آپ سے شرف ملاقات حاصل کریں گے۔ یقیناً آپ ہم سے جڑے رہیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی نورانی بزم نور سحر میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو یہ اطلاع بھی دیتا جاؤں اور گویا ایک خوشخبری بھی ہے کہ ہماری انشاءاللہ ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارے نمبر ہائی لائٹ ہو جائیں گے اور آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، یقیناً سوال ہی آدھا علم ہوتا ہے، تو آپ ضرور سوالات کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں یقینی طور پر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا وہ انٹرٹینمنٹ جن کے اندر خواتین بیٹھ کر باقاعدہ بعض اوقات ہمیں بھی مجبوراً توان کرہن بیٹھنا پڑتا ہے، وہ ٹرانسمیشن، یا یہ نورانی اور روحانی ٹرانسمیشن جو خالصتاً عین اسلامی شریعت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے سجائی گئی ہے۔ تو میں یوم مئی کے اس موقع پر جو کہ حقوق انسانی اور مزدوروں کے حقوق کا عالمی دن ہے، علامہ غلام محی الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ میں نے اب سوال کیا تھا آپ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلاح انسانیت، بقائے آدمیت اور احترام آدمیت کا کیا عظیم الشان چارٹر، دنیا میں بڑے بڑے ورلڈ آرڈرز آئے، چارٹرز آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چارٹر حجۃ الوداع میں دیا کہ آج بھی دنیا کے، چاہے وہ عدالتی نظام ہو، چاہے وہ بڑے بڑے حکمرانوں کے ایوانات ہوں، محلات ہوں، دستور ہوں، یو این او ہو، چاہے وہ کنونشنز ہوں، چاہے وہ میگنا کارٹا سے منسوب کیا جائے، لیکن سرکار نے جو ورلڈ آرڈر دیا تھا، آج بھی اگر دنیا اپنی بقا چاہتی ہے تو اسی شاہراہ کی طرف چلنا پڑے گا۔ وہیں پر امن ہے، وہیں پر امان ہے، وہیں پر سکون ہے، وہیں پر اطمینان ہے۔ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے خوبصورت انداز میں جو حقوق انسانی کے حوالے سے جو ابتدائیہ پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک تصحیح ہے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگایا، میں ایم فل پی ایچ ڈی ان پروسیس ہے، تاکہ ایک تصحیح ہو جائے۔ مجھے پروفیسر، ہاں جی ہاں، بٹ جزاک اللہ ان دی پروسیس، جب آپ کسی چیز میں داخل ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں مکمل ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ سر جب ہم کوئی چیز، کوئی مشین خرید کر لے کر آتے ہیں گھر پر، تو اس کے ساتھ ایک مینول ہمارے ساتھ آتا ہے، ایک کتابچہ ہمارے ساتھ آتا ہے اس مشین کو چلانے کے لیے۔ اچھا، اگر مشین جو ہے کچھ پیچیدہ ہو، ٹپیکل ہو، مشکل ہو، تو اس کے ساتھ بندہ بھی آتا ہے، وہ آتا ہے کہ بھائی اس کو چلانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک عام طور پر ایک ہم پروسیس دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، انسان اس کے اندر اربوں کارخانے ہیں۔ آپ خود چونکہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، آپ کو اس بات کی جانکاری بہت زیادہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایک چیز جو ہے وہ ایک کارخانہ ہے۔ اربوں کارخانے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر لگا کر جو ہے وہ بلٹن رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اللہ نے کیا ایسے ہی چھوڑ دیا انسانوں کو کہ اس کو دنیا میں بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ خود ہی سے اب اس سسٹم کو خود سے چلاؤ، اس سسٹم کو خود ہی سے تم جو ہے اس کو آپریٹ کرو؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے ایک کتاب بھیجا، قرآن بھیجا۔ اچھا، چونکہ مشین بہت ٹپیکل ہے، بہت مشکل ہے، تو چلانے کے لیے پھر اس چلانے والے کو بھی بھیجا۔ مثلا جس طرح مشین کے ساتھ انجینئرز آتے ہیں، جی ہم پڑھتے تھے کہ جاپان سے انجینئر آئے، ڈیمو کر کے اور سکھا کے اور بتایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم کتاب بن کر آئے، معلم کتاب بن کر آئے۔ 63 برس کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کے معاشرے کے اندر گزار کر دکھایا۔ آپ ادیان سابقہ کو دیکھ لیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آج یورپ جس دین کی طرف بلا رہا ہے، یعنی کرسچینٹی کی طرف بلا رہا ہے، یا کسی یہودی ازم جو ہے وہ اپنی طرف بلاتے ہیں، تو ذرا دیکھیں اس کا موازنہ کر کے بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں وہاں پر اس زمانے کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں فرمائی، آپ نے کوئی جو ہے ایک ریاست قائم نہیں فرمائی، آپ نے کوئی عدالتی نظام قائم نہیں کیا، آپ نے کوئی نظام تعلیم جو ہے ڈیولپ نہیں کیا۔ تو آج کا انسان اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے
اگر نظام تعلیم سے کوئی روشنی لینا چاہے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ خاموش نظر آتی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ریاست کا والی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی روشنی لینا چاہتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریاست کی بنیاد نہیں رکھی. لیکن جب کوئی مسلمان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے نبی کی زندگی کے اندر کیا کوئی ایسے پہلو موجود ہیں, تو اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ حمدن کثیرہ, کوئی اگر باپ ہے تو فاطمہ الزہرا کے والد محترم کو دیکھ لیں کہ ان کی پرورش کس طرح کی جا رہی ہے. اگر کوئی ریاست کا والی ہے تو ریاست مدینہ کے والی کو دیکھ لے. کوئی سپہ سالار ہے تو بدر و حنین کے اندر سپہ سالاری کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ ایک اللہ رب العزت نے کامل زندگی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی. اب آئیے ذرا آپ کے سوال کی طرف ہم آتے ہیں. حضور کی زندگی سے پہلے آپ دیکھیں اور حضور کی زندگی کے بعد دیکھیں آپ, کیا مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے کل بھی بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے یعنی اس یورپ کے معاشرے کی جو عکاسی کی تھی جس میں ایک مرغ بسمل کا ہمارے یہاں ذکر آتا ہے کہ ان کا ایک ڈانس ہوتا تھا, ایک ناچ ہوتا تھا کہ ایک غلام کو نچایا جاتا تھا اور غلام ناچتا تھا اور پھر اس کے سر کو قلم کر دیا جاتا تھا اور سارے آڈینس جتنے بھی ہوتے تھے وہ اس کے سر کو اسی طرح ناچتا ہوا دیکھتے تھے جس طرح اس کا جسم ایک طرف تڑپتا تھا اور ایک طرف اس کا سر تڑپتا تھا. کیا مجھے بتائیں, کیا وہ کٹنے والا سر کیا کسی کو آواز نہ لگاتا ہوگا کہ کیا یہ ظلم کب تک چلتا رہے گا؟ مجھے بتائیں مصر کے ان دوشیزاؤں کا کیا حل ہوگا کہ جب دریائے نیل ایک دوشیزہ کو لینے کے بعد پھر اس کا پانی بلند ہوتا ہوگا, کیا ہر جانے والی دوشیزہ کیا کسی کو پکار کر نہ کہہ رہی ہوگی؟ کیا عرب کے معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہوگا؟ کیا ان بچیوں کی آہیں اور سسکیاں, اور ہندوستان میں ستی کر دیا جاتا, ستی ابن بطوطہ نے لکھا, وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے کے اندر لکھا کہ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ اس چتا کے ساتھ اس کو زندہ ایک عورت کو جلا دیا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ کو اللہ اکبر. رومن مائتھولوجی وہاں دیکھے تو ہزاروں دیوتا ہیں اور ہر دیوتا کے استھان پر قربانی دینی ہے. بعض اوقات انسانوں کو قربان کیا جا رہا ہے, انسانوں کو قربان کیا جا رہا ہے, کہیں پر جانور کو قربان کیا جا رہا ہے, کہیں پر جو بھیڑ چڑھائی جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جس معاشرے میں آپ تشریف لائے تھے اس وقت معاشرے کی کیفیت یہ تھی. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے جو حقوق تھے, اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب میں رک کر کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. آپ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے آپ سائنس اور ٹیکنالوجی, آج بڑے سائنس کی باتیں کی جاتی ہیں, حضور کی زندگی سے پہلے مجھے بتائیں سائنس اوج کمال تک پہنچا؟ سائنس کی بنیادیں نظر نہیں آتی ہیں. اچھا, اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے پہلے آپ دیکھیں تو انسان جو تھا اس کو جینے کا سلیقہ اس انداز کا نہیں آیا. لیکن جیسے حضور کی بعثت ہوتی ہے, حضور کے محبوب قدم اس صحن عالم میں قدم رنجا فرماتے ہیں, کیا مبارک قدم ہے. ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ساری سائنس اور ساری ٹیکنالوجی ہاتھ باندھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعثت کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ دور ہمایوں آ جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. 1400 سال کے اندر آپ دیکھیں سائنس کس معراج پر پہنچی ہے. اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اعلیٰ ترین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ بنیادیں تھیں جو آپ نے فراہم کی ہیں. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب, حضور نبی کریم علیہ السلام نے حقوق انسانی کے حوالے سے, اسلام تو صرف اور صرف انسانوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا, اس دین کے اندر جانوروں کو حقوق دیے, سبحان اللہ, کیا بات ہے, اس دین کے اندر پرندوں کو حقوق دیے گئے, اس دین کے اندر درختوں کو حقوق دیے گئے. درختوں کے حقوق کی بات کی جائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی جہاد پہ لشکر کشی کی جائے, لشکر جب جہاد پہ جاتا ہے حضور فرمایا کہ درختوں کو نہیں کاٹنا ہے. اور فتح مکہ پر جا رہے تھے, ایک بلی نے بچے دیے ہوئے تھے, آپ نے ایک صحابی کو کھڑا کر دیا کہ اس کے خیال کرو لشکر تلے کچلے نہ جائیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جانوروں جو سر دین حقوق جانور کی بات کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں, قربانی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کو لٹانے سے یہیں پر ایک لمحے کے رک کے میں مولانا ہزاروی صاحب کی طرف چلوں گا. مفتی صاحب نے جہاں سے انداز تکلم کیا بڑا خوبصورت ان کا, لیکن وہ پورا گفتگو اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئے, ٹھیک ہے نا, ایسے مقام تک لے آئے جہاں پر اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کو حقوق دیے, یتامہ کو حقوق دیے, مزدوروں کو حقوق دیے, غلاموں کو حقوق دیے, قیدیوں کو حقوق دیے, اپنے والدین کو حقوق دیے, بیٹیوں کو حقوق دیے, شوہر کو حقوق دیے, بیوی کو حق دیے. یہ دنیا میں جتنے بھی رائٹس ہیں اس کی بنیاد جو ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی ہے. تو آج یوم مزدور ہے. میں پوچھنا چاہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آجر اور اجیر کے متعلق کس طرح بیہیویئر ہونا چاہیے اور کس طرح مزدور کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس پر روشنی ڈالیے. جی ماشاءاللہ. ہدی للناس، قرآن کریم جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ماشاءاللہ. شروع سے لے کر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کی موت تک، بلکہ قبر تلک، قرآن حکیم جو ہے اس کے سارے احکامات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. بے شک. اور وہ تمام کے تمام احکامات جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ذات اقدس پر لاگو کیے اور آپ نے عمل کر کے دکھایا. ماشاءاللہ. یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے ساستہ کے اندر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کی جو اجرت ہے وہ اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دیں. کیا زبردست الفاظ ہیں. آج بھی دنیا کی تاریخ پر جو ہے وہ گولڈن حروف سے لکھے ہوئے. سبحان اللہ. پہلے دے دیں. مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کو پسینہ آئے گا، مقصد یہ ہے کہ اسے ستایا نہ جائے، اس کا جو حق ہے وہ حق اس تک پہنچا دیں. دیکھیں کہ اسلام میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں. ایک اچھا، میں ایک لمحے کے لیے اپنے ناظرین کے لیے اس سوال میں تھوڑی سی وسعت چاہوں گا کہ ایک تو وہ مزدور ہے جو ڈیلی ویجز پر آتا ہے، جی. ایک وہ مزدور ہے جو منتھلی آپ کا باقاعدہ ملازم ہے. جی. تو اس کا پسینہ اور پسینہ اس کو کس طرح ریلیٹ کریں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ، یہ آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے. میں پہلے کہہ چکا کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعتاً اس کو پسینہ آئے گا. جی. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وقت پر اسے جو ہے اس کی اجرت دے دیں. ماشاءاللہ. اب یہاں منتھلی کی یا دن کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں جو کہنا چاہ رہا تھا، پھر میں آتا ہوں اس طرف کہ اسلام نے کتنی باریک بینی سے جب بھی جو کام کرتا ہے انسان پسینہ تو آتا ہے. جی بالکل آتا ہے. اس کا پسینہ بہا ہے تو اس کی بھی اجرت چاہیے، اس کو اجرت چاہیے. بالکل. سبحان اللہ. تو میں آتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک کی طرف کہ بنیادی طور پر اسلام میں دو چیزیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. بے شک. یہاں حقوق المسلمین یا حقوق المومنین کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. حقوق العباد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے ہاں وہ بھی کام کر رہا ہوگا کہ جو آپ کے نظریات کو نہیں مانتا، وہ اسلام سے منسلک نہیں ہے. اب آئیے اس طرف جیسا حضور کے لفظ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جی اسی لیے میں نے آغاز کے اندر ہدی للناس، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ قرآن ہدی للناس ہے. بالکل. اور حضور جو ہے وہ بھی جو ہے پوری انسانوں کے لیے جامعیت کا درجہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں چاہوں گا کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، لوگ اس کو لیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب آزاد کیا تو حضرت مغیث کے نکاح میں یہ تھی. اور اسلام کے اندر قانون یہ ہے کہ جب کوئی آزاد ہو جائے زوجین میں سے تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو برقرار رکھے یا اس کو منسوخ کر دے. حضرت بریرہ نے کہا کہ میں اب مغیث کے نکاح میں نہیں رہوں گی. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روتے، احادیث طیبہ کے الفاظ ہیں کہ ان کی داڑھی کے اندر ان کے آنسو وہ نظر آتے تھے واضح. اب یہ چلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ حضرت بریرہ سے کہیے کہ وہ میرے نکاح میں باقی رہیں. نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ بریرہ تم مغیث کے ساتھ رہو. حضرت مغیث بھی غلام تھے، حضرت بریرہ کو بعد میں حضرت عائشہ نے آزاد کیا تھا، انہی کی ولا انہی کو پہنچتی ہے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو جو لفظ بولے، کیا بیٹا باپ کو یہ بول سکتا ہے یا رعایا اپنے حاکم کو بول سکتی ہے؟ حضرت بریرہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا آرڈر ہے، حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ سبحان اللہ. کیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بریرہ میرا آرڈر، میرا حکم نہیں ہے، کیونکہ نبی کا جو حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. یہ میرا مشورہ ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر یہ آپ کا آرڈر نہیں ہے، آپ کا مشورہ ہے، تو میں آپ کی بیوی کی زوجہ محترمہ کی آزاد کردہ میں باندھی ہوں، پھر میں مغیث کے نکاح کے اندر نہیں جانا چاہتی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے بتائیں کہ غلاموں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ ایسا کوئی ہوگا؟ مسلم شریف کی حدیث کی طرف آئیں. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں جب حضرت طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا تھا،
میں نے 10 سال یا 11 سال نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کی، اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو چیز میں نے جہاں رکھ دی، نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اس کو تم نے یہاں کیوں رکھا انس، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہاں کیوں نہیں، اور یہاں تک کہ مسلم شریف کی روایت ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں جب صحابہ نے پوچھا بتاؤ تم نے حضور کو کیسا پایا، تو کہنے لگے میں نے کیسا پایا، جتنا عرصہ میں نے اپنے نبی کی اپنے محبوب کی خدمت کی ہے مجھے کلمہ اف تک نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا مجھے بتائیں کہ عربی میں اف سے چھوٹا کلمہ ہے ہی نہیں، چھوٹا کلمہ ہے ہی نہیں، مجھے بتائیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ اور آپ کے ذہن میں وہ روایت بھی ہوگی کہ جب حضرت اسامہ کو ایک جنگ کا لیڈر بنایا گیا، جنرل بنایا گیا اور کمانڈر بنایا گیا، تو کچھ لوگوں نے اس پر بات کی کہ یہ غلام کا بیٹا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور کس طرح آپ نے غلاموں کی اور ملازمین کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، اس سے پہلے تم اس کے باپ کی عمارت پر تم سوال کر چکے ہو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے امیر رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، میں آپ سے یہ گزارش کروں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی وفات شریف کے بعد ایک لشکر کو برقرار رکھا آپ نے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ یہ جو غلاموں کی جو بات چل رہی ہے، جسے حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ یہ غلام تھے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں ان کو وہ یعنی مان دیا، وہ چاہت دی، وہ پیار دیا کہ لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے۔ کیا آج اس سویلائزیشن کے زمانے کے اندر، سویلائز معاشرے کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص، کیا آج کوئی ایسا سیٹ ہے، کیا آج کوئی ایسا کوئی امیر کبیر صاحب ثروت ایسا ہے جو اپنے غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا ہو؟ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ اس کو پہناؤ۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ان کے چچا، ان کے والد ڈھونڈتے ہوئے زید بن حارثہ کو اور کہا کہ اے زید آؤ اب تمہیں آزاد کرواتے ہیں حضور کے پاس، حضور نے کہا مال نہیں چاہیے، اگر زید جانا چاہتے لے جاؤ۔ زید بن حارثہ سے کہا والدین نے کہ اب غلامی کی زندگی چھوڑو، اب آزادی کی طرف چلو، تو زید بن حارثہ نے کیا کہا کہ ابا جان آپ ایک آزادی کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم محمد کے معاملے میں اگر ہزاروں آزادیاں ملے تو میں ایک اس غلامی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کیا بات تھی، وہ محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق عطا کیے، ان کو وہ پیار دیا، بتایا، انسان کو اس دنیا میں رہ کر جینے کا سلیقہ سکھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا میں یہاں پر تھوڑا سا معذرت کے ساتھ گفتگو کو تھوڑی سی دیر کے لیے روکوں گا، اس لیے کہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے واپس آتے ہیں۔ اتنی خوبصورت اور جامع گفتگو ہے ناظرین کرام۔ مزدور تو مزدور آپ کا غلام نہیں ہوتا، میرے آقا نے تو مزدور کی عظمت تو بہت دور کی بات ہے، غلاموں کی عظمت بیان کر دی۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے جب آپ انتقال سے پہلے بھی اگر آپ نے کوئی تلقین کی تو عورتوں کے حقوق کی اور غلاموں کے حقوق کی، تو یقینی طور پر یوم مئی اگر آج مزدور اگر سلوٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر مکین گنبد خضرا کو سلوٹ کرے کہ مزدوروں کو حق بھی آپ نے دیے ہیں، غلامی کو سر اٹھانے کا سلیقہ بھی آپ نے عطا فرمایا ہے، اور آزادی کی راہیں آپ نے کشادہ فرمائی ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا، جڑے رہیے گا انشاءاللہ۔ آج جانیں گے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عفو درگزر کے کیسے کیسے نگینے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ رمضان الکریم سبحان اللہ۔ محترم مکرم ناظرین کرام، میں کرتا ہوں پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ مزدور اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں، آپ یقین جانیے کہ ہم نے اب تک اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی نہیں۔ یہ ہماری سستی کہہ لیجئے اور ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے، ورنہ اسلام نے جو تعلیمات دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس سے زیادہ کر کے دکھایا ہے۔ لہٰذا اگر یہ ایگزامپلز اگر ہم جا کر شکاگو میں جا کر اسپیچ کریں اور بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو کیا حق دیے، غلاموں کو غلامی کی زنجیریں کس طرح کاٹی، اور ان کی گردنوں پہ جو نقارے بجتے آ رہے تھے بادشاہوں کے، امیروں کے، کس طرح ان کو دور کیا اور ان کی گردنوں کو کس طرح آزاد کیا، تو یقین جانیے اگر ہم صحیح پیغام حق لوگوں تک پہنچا دیں
تو دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کسی کا وجود واقع نہیں رہے گا. تو میں آپ کچھ فرما رہے تھے مزدوروں کے حقوق کے لیے، تو میں چاہوں گا کہ وہیں سے کنٹینیو کیجئے جہاں سے رشتہ وہ اپنا سلسلہ منقطع ہوا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک عبادت کے ساتھ جب کوئی کفارہ آئے، کفارہ صوم کے حوالے سے آئے، اللہ اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر دیگر اور عبادت کے کفارات کو بیان کیا، وہاں پر غلاموں کو آزاد کرنے کے حوالے سے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیبات دی ہیں. یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. غلاموں کو آزاد کرنے کا سلسلہ اتنا جاری رہا کہ جس طرح ہماری یہاں منڈی لگتی ہے، ایسے غلاموں کی منڈی لگا کرتی تھی. آج انسانوں سے پوچھ لیا جائے آج کہاں ہے وہ منڈی، تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ جس نبی نے اس کائنات میں قدم رنجا فرما کر غلاموں کو وہ شان و شوکت عطا فرمائی کہ جس کا نام بلال حبشی تھا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، ایک غلام کو کیا مقام عطا کیا جا رہا ہے. وہ غلام ہے، یہ قریش کا ایک سردار ہے، امیر المومنین ہے. وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا سیدی بلال. سبحان اللہ. یعنی اسلام غلاموں کو سردار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور امیہ بن خلف کس طرح ٹارچر کیا کرتا تھا حضرت بلال کو، الٹا لٹا کر، پیٹ کے بل پر برننگ کولز پہ لٹا کر. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب حضور نے حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پر کھڑا کیا ہوگا، اسی ایک لمحے میں وہ سینکڑوں ایام کی جو مشقت تھی، وہ جو ٹارچر تھا، رسول اللہ نے ایک لمحے میں دور نہیں کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مقام و مرتبہ. اس وقت سارے لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ کون ہے جو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے گا، لیکن نگاہ مصطفیٰ جس کو منتخب کرتی ہے وہ غلام ہے کہ جس کو کوئی بھی سہارا نہیں دیتا، دربار مصطفیٰ میں اس کو آقا بنا دیا جاتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور حضرت بلال سوچ رہے ہیں کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے، یوں تو نیچے ہوتے تو کعبہ کی جانب رخ ہوتا تھا، اب کعبہ نیچے ہے اور میں اوپر کھڑا ہوں، رخ کدھر ہو. تو سرکار روایات میں آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں تو کعبہ پہ کھڑا ہے، تیرے سامنے کعبے کا کعبہ کھڑا ہے. سبحان اللہ سبحان تو بلال ادھر دیکھ کر اذان دے. تو حضرت اپنے موضوع یہ تو اپنے لذت کے لیے، ذوق کے لیے، اعلیٰ حضرت نے تو کیا فرمایا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کیسے کہ حاجیوں کعبہ تو دیکھ چکے، اب آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو. تو اپنی لذت، اپنے ذوق کا تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. مجھے تو لذت ہی سرکار کی شان بیان کرنے میں آتی ہے، اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی جتنی صورتیں ہیں ٹھیک ہے نا، وہ رسول اللہ کی سنت ہے. کیا بات ہے. نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، سب اللہ کا ذکر ہے تو رسول کی سنت ہے، رسول کا ذکر ہے تو اللہ کی سنت ہے. کیا بات ہے. وہ اقبال نے کہا نا سر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. یہ شعر کو میں یوں پڑھتا ہوں، میں سامعین سے بھی عرض کروں گا کہ یہ شعر ایسے ہی پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن اس شعر میں جان اس وقت آتا ہے کہ جب ہم یوں انداز میں پڑھیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. واہ واہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور محمد سے وفا کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حضور سے وفا کا سب سے بڑھ کر تقاضا آج کے دور میں یہ ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مجاہد ہم بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضرت اس پر ارشاد فرمائیے گا، پھر اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا نقطہ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بشمول عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، ان کی اگر تاریخ کا آپ دقت نظری سے نہیں بلکہ سرسری نظر سے بھی دیکھتے ہیں تو رب کریم جو چاہتا تھا وہ نافذ نہیں ہوا. لیکن دین آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ شاید رب چاہتا ہی نہیں تھا. جی بالکل ایسے وہ چاہتا تھا وہ آئے گا میرا محبوب تب وہ نافذ کرے گا. بالکل صحیح جملے آپ. تو دین آ کے نبی کریم علیہ السلام پر مکمل ہوا. اور قرآن میں آتا بھی ہے الیوم اکمل. 360 بت کیوں رکھے جاتے؟ جی بالکل. اللہ کو منظور یہ تھا میرا محبوب آ کر گرائے گا. بالکل. تو نبی کریم علیہ السلام پر آ کر دین حقوق اللہ کے معاملے میں بھی، حقوق العباد کے معاملے میں بھی، بہنوں کے معاملے میں بھی، والدین کے معاملے میں بھی، اور مسلم غیر مسلم تمام کے معاملے میں دین آ کر نبی کریم علیہ السلام پر مکمل ہو گیا. اور اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت ہی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کرے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے، حدیث مسلم شریف ہے کہ جب لوگ سوال پر سوال کرنے لگے، سرکار نے فرمایا سلونی، تم مجھ سے سوال کرو، جو بھی سوال کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو لوگ سوال کرنے لگے یہاں تک کہ فاروق اعظم آگے بڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور کیا گزارش کی، کیا عرض کی کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے اور ہم دین کے اسلام ہونے پر راضی ہو گئے اور ہم آپ کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گئے۔ اور میں یہ کہوں گا یوں کہہ دیجئے ہم آپ کے آخری نبی ہونے پر راضی بالکل آپ کے آخری نبی ہونے پر ماشاءاللہ۔ تو میں گزارش کروں گا شہزاد سعیدی صاحب سے، بڑا خوبصورت لحن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آج یوم مزدور ہے، میں چاہتا ہوں اگر آپ کو وہ کلام ہو کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب کان پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ جی ماشاءاللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں آیا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں رمضان الکریم۔ خوش آمدید ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی اس بزم میں نور سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ جیسا دیکھ رہے ہیں دسترخوان سجا ہے اور ہمارے معزز علماء کرام اور مہمانان گرامی قدر ثناخوانان رسول سحری تناول فرما رہے ہیں۔ یقیناً آپ بھی سحری کر رہے ہوں گے اور سحری کا ہر لقمہ برکت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ضرور کرو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ تو یقیناً وہ لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کے لوگ بولتے ہیں ہم سوتے رہتے ہیں، یار تھوڑا سا پانی دے دو بس وہ پھر سو جائیں دوبارہ، تو وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سحری کی برکت سے رہ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات پھر نماز فجر بھی چلی جاتی ہے، تو یقینی طور پر یہ تو پھر جرم پر جرم ہو گیا۔ بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے امت کا اتنا خیال فرمایا، کہا کہ سحری میں برکت کا جملہ کہہ کر کہ کہیں پہ 17 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، کہیں 16 گھنٹے کا بھی، تو جب ہم کچھ کھا لیتے ہیں تو 16 گھنٹے تک جو ہے نا وہ ایک آسرا ہو جاتا ہے ایک انسان، تاکہ جو ہے اس کو مشقت نہ لگے زیادہ۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی توجہ دلوائی کہ یہ برکت ہے تاکہ تمہارے صحت میں بھی برکت رہے اور تمہارے روزہ رکھنے میں بھی برکت ہو جائے. سبحان اللہ. جی اب میں آپ سے ایک بات، آپ کھانا کھاتے رہے ماشاءاللہ. میں آپ سے عرض کروں کہ عام طور پر انسان ناظرین کرام میں چاہتا ہے کہ ڈائٹنگ کرے، اسمارٹ نظر آئے، ہماری بھی کوشش ہوتی ہے، لیکن صورت حال یہ ہے کہ جب انسان ڈائٹنگ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک نفسانی خواہش پیدا ہوتی ہے کھانے کی کچھ دنوں کے بعد، یا ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد وہ ڈائٹنگ توڑ دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ فربہ ہو جاتا ہے. اور یا اگر کوئی ڈائٹنگ کر بھی رہا ہو، اس کے سامنے کھانا سجا ہو تو آپ نے دیکھا منہ میں پانی آ جاتا ہے. اب منہ میں پانی آنا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ سے میسج چلا گیا ہے، آپ کے منہ کے اندر جتنے بھی گلینڈز سے کہ سیکریشن شروع کر دو، کھانا آنے والا ہے. اسی طریقے سے وہ سیکریشن وہ آپ کے اسٹمک میں بھی ہوتی ہے، آپ کے اسوفیگس میں بھی ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کھانا تو کھانا نہیں، ڈائٹنگ پر ہے، لیکن منہ میں پانی آیا، اسٹمک میں پانی آیا، اور پانی سے مراد ہے کہ جوسز آئے، اور جوسز سے مراد ہے کہ ایسڈس آ گیا، تیزابیت آ گئی. اس لیے کہ وہ کھانے کو گرائنڈ کرنا ہوتا ہے، اس نے گھمانا ہوتا ہے، بالکل اس کو بلونا ہوتا ہے ایک طریقے سے میدے کو، وہ جوسز ریلیز کرتا ہے. اب کھانا نہیں کھا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیپٹک السر ہو جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ گیسٹرک السر ہو جائے گا. لیکن مفتی صاحب روزے کی کتنی برکت ہے. ہماری بہنیں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، منہ میں کوئی پانی نہیں آتا. ہم گھر میں ہوتے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، منہ میں کوئی پانی نہیں آتا. ہم روزے سے ہیں جناب، روزہ اسی وقت کھولیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن اذان دے گا، ہم روزہ کھولیں گے، کوئی پانی نہیں آتا. تو معلوم ہوا اگر کوئی روزہ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ضمنی فائدہ یہ بھی اٹھانا چاہے کہ میں ڈائٹنگ کر لوں، تو بہترین کنڈیشن اللہ نے 1 مہینے کی دے دی ہے کہ اس مہینے میں تم پوری طریقے سے اپنا چارٹ بنا لو، اپنا ڈائٹنگ چارٹ بنا لو، اور حضور کی سنت کے مطابق بناؤ گے تو انشاءاللہ اسی مہینے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پورے سال کم ہوتا رہے گا. اور میں کہتا ہوں کہ حضور کے چارٹ کے مطابق بناؤ تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ افطار کے اندر تلے ہوئے پکوڑے کھائیں، سموسے کھائیں، دنیا جہان کی وار کی چیزیں لا کر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا تھا صرف کھانے کے لیے، افطاری کے اندر خوب کھائیں گے، تو وہ روزہ رکھنے کا اثر زائل ہو جاتا ہے. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کھجور سے روزہ تناول فرماتے اور شروع کرتے، پھر اس کے بعد پانی پیتے، نماز پڑھتے، پھر شوربہ والا آپ لائٹ سی غذا لیتے تھے. اسی طرح سحری میں کبھی لسی اور کبھی تھوڑا سا کچھ شوربہ لے لیا، آپ نے لے لیا. اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے لیے جہاں اللہ کی نعمتیں اور برکتوں کا خزینہ بن جائے گا، وہیں اسمارٹ ہونے کی راہ بھی ہموار کر دے گا. اس ڈیوریشن میں ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے صاحب، انشاءاللہ ہم سے بات کرتے ہیں کون اور کہاں سے ہمیں کال کر رہے ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا بے پایا کرم. سر ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست جا رہا ہے. تقریباً آج میں 3را دن ہے سر آپ کے پروگرام جو ہے ہم مس نہیں کر رہے. اور آج ماشاءاللہ آپ جس طرح گفتگو کر رہے ہیں کہ روزے کے اوپر اور کھانے پینے پہ، تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ سے. جی آپ اپنا اس میں گرامی بتائیں اور کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ میں نعمان احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. ماشاءاللہ. سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم نے روزے سحری کی اور بعض اوقات کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آواز نہیں آ رہی اگر ہمارے گھر پہ اذان کی اور یا سائرن وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو جیسے ایک دم اذان ہو گئی، جیسے آواز آئی نہیں، ہم پانی پی رہے اور اذان ہو جائے، اچانک آواز آ جاتی ہے، تو اس بارے میں آپ سے معلوم کرنا تھا کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ برقرار رہے گا یا نہیں. جی مفتی غلام محی الدین جی بات یہ ہے کہ اذان کا تعلق جو ہے وہ نماز سے ہے جی، اور روزے کا تعلق جو ہے وہ اذان سے نہیں ہے. اذان اسی وقت ہوتی ہے جب روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. لہذا ہمارے جتنے بھی جو ناظرین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، یہ مسئلہ علماء نے بار بار بیان کیا ہے اور میڈیا پر آ کر بیان کیا ہے، لہذا آپ ٹائم کو دیکھا کریں، اذان کو نہ دیکھا کریں. اذان شروع ہونے کے بعد اگر آپ نے اس وقت پانی کا گھونٹ پیا تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا اور آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اچھا، آج کل علامہ ہزاروی صاحب لوگوں کے پاس موبائل فون ہے اور موبائل فون کے اندر یہ سسٹم ہے، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ گوگل ارتھ کے ذریعے جو ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ ایگزیکٹ رہتا ہے. کسی اور ٹائم زون میں چلے جائے تو وہاں پر وہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو موبائل کے اندر اب تو ماشاءاللہ سافٹ ویئر آ گئے ہیں، بہت سارے کلاکس آ گئے ہیں، بہت سارے چارٹ آ گئے ہیں. پہلے تو ہم دیواروں پہ لٹکاتے تھے، اب موبائل کے اندر موجود ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس کو دیکھ لیا جائے، گھڑی کو اس سے 2 منٹ پہلے جو ہے وہ صحیح ختم کر دی جائے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا
یہ جو موبائل کے اندر کیلنڈر وغیرہ ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لیا جائے اور احتیاطی طور پر جیسے کہ آج فرض کریں کہ 32 منٹ پہ ہے تو 30 پر جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی کہ ہم بعض اوقات بولتے ہیں ٹی وی کی اذان جو کریکٹ ٹائم پہ آتی ہے، لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس ہے چونکہ آج کل لائیو ٹرانسمیشن آ رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ سیکنڈ جو ہے آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے، اور آن ایئر تک پہنچنے تک ایک پاز ہوتا ہے، ایک ٹیکنیکل ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے آن ایئر لائیو بھی جا رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے شروع کی، آپ کے گھر پر ٹی وی کی اسکرین پر پہنچتے 15-20 سیکنڈز مزید ہو جاتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں اگر ٹی وی کی اذان پر کریں تو کہیں روزہ چلا تو نہیں جائے گا۔ بالکل ایسے ہی آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ اذان جو دی جاتی ہے ظاہر ہے جو ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ اذان کو شروع کرتے ہیں تو وہ بھی اذان کا وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی کرتے ہوں گے نا جی ماشاء تو ایک تو وہ اذان کا وقت شروع ہو گیا تو اذان دے رہے ہیں، پھر گھر پہنچتے جیسے کہ آپ نے ٹیکنیکل چیزوں کا ذکر کیا تو وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ روزہ جاتا رہے گا۔ ماشاء اللہ۔ اور سب آج دنیا جو ہے اوبیسٹی کا شکار ہے، اور اگر میں امریکہ کی بات کروں، دنیا میں سب سے زیادہ موٹے اشخاص جو ہے امریکہ میں پائے جاتے ہیں جی۔ وہاں پر اگر آپ جائیں نا کسی بھی والمارٹ پر یا ٹارگٹ پر یا کسی اور بڑے بڑے شاپنگ مال پر، تو وہاں پر بگ اینڈ ٹال کے نام سے ایک الگ ہی سیکشن ہوتا ہے کہ لمبے اور موٹے، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پر جائیں تو وہ دنیا آج پریشان ہے۔ یہ مختلف جو ہے فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کھا کر وہاں پر حال خراب ہو گیا ہے۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت تعلیم فرمائی تھی کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو ایک پیٹ چھوڑ کر کھاؤ۔ کیا بات ہے۔ اب بظاہر تو ایک حدیث ہے لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ بہترین تعلیم ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ ہمارا جو اسٹمک ہے اس کے اگر 3 حصے کر لیے جائیں تو ایک حصہ اس کا کھانے کے لیے رکھ لیا جائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھ لیا جائے، اس لیے کہ پانی اچھا ہوگا تو اس کی جو بلونے کی جو کوالٹی ہے، گرائنڈ کرنے کی، مکسنگ کی، وہ اچھی ہوگی۔ لیکن اگر ایک حصہ خالی نہ چھوڑا جائے تو وہ میدا جو ہے وہ گرائنڈ ہی نہیں کر سکے گا۔ مکسنگ اسی طرح ہے جس طرح اگر آپ کسی کو اوپر تک بھر دیں، اگر آپ جوس بنانا چاہ رہے ہو اور پھر مشین چلائیں تو وہ باہر چھلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا، زیادہ کھائے گا تو وہ میدا گرائنڈ کرنا چاہتا ہے، مکس کرنا چاہتا ہے، جگہ نہیں ہے مکسنگ کی، تو پھر ہمیں منہ کے اندر بعض اوقات کھانا آ رہا ہے، ڈکار آ رہی ہے، ریگرجیٹیشن ہو رہی ہے، میدا ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ تو اتنی اچھی تعلیم آپ یقین کیجئے کہ ایک پیٹ چھوڑ کر کھائیں۔ آج میڈیکل سرکار کو سلوٹ کرتی ہے کہ اگر یہ ایک اسٹامک کا حصہ چھوڑ دیا جائے گا تو اس کی مکسنگ کوالٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، پوری طریقے سے جوسز جب مکس ہوں گے اور وہ فوڈ جب 3-2.5-3 گھنٹہ کے بعد مکس ہو کر ہمارے معدے سے جو ڈیوڈینم، جو معدے کے بعد جو پہلی آنت آتی ہے، اس حصے سے دراصل غذا جو ہے وہ جزو خون بننا شروع ہوتی ہے۔ تو اگر اچھا گرائنڈ ہوگا تو خون اچھا بنے گا، کیا بات ہے، اور خون اچھا بنے گا تو انسان سرخ و سفید نظر آئے گا، توانا اور صحت مند نظر آئے گا۔ شارٹ یہ ہے کہ انسان زیادہ کھا کر جلدی مر سکتا ہے اور کم کھا کر جو ہے وہ زیادہ طویل زندگی گزار سکتا ہے، بے شک، یعنی میڈیکل سائنس کے حوالے سے۔ باقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر بولتے ہیں ہیلدی فوڈ، دنیا میں ایک لفظ ہوتا ہے ہیلدی فوڈ، جہاں بھی جائیں تو میں بولتا ہوں ہیلدی فوڈ کچھ بھی نہیں ہے، ہیلدی فوڈ یہ ہے کہ ایک آنت چھوڑ کر کھائے، بس یہی ہیلدی فوڈ ہے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ انسان اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے سنت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے حبالہ نکاح میں آئی تو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ میں نے چپاتی کھاتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہو آپ کے گھر میں، کئی دن تک جو ہے فاقہ ہوتا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت لمیٹڈ جو ہے وہ یہ اختیاری تھا۔ یہ میں سامعین اور ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کا یہ اختیاری تھا، آپ نے اس فقر کو اختیار فرمایا تھا کہ اللہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن جو ہے میں پھر تجھ سے میں مانگوں، میں تیرا شکر ادا کروں۔ نبی کریم علیہ السلام کی طاقت کا تو عالم یہ تھا۔ مجھے یہاں پر ایک چیز یاد آ رہی کہ ہمارے ہاں بولتے ہیں نا سخی، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے شان کے لائق یہ لفظ نہیں، اس لیے کہ سخی اسے کہا جاتا ہے جیسا خود کھائے ویسا دوسروں کو کھلا دے، اس کو سخی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کنجوس اس کو کہا ہے خود تو کھائے دوسرے کو نہ کھلائے، اسے کنجوس کہا جاتا ہے، اور جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے
اسے مکھی چوس کہا جاتا ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے نا. تو نا سخی کا لفظ اللہ کے شان کے لائق ہے. اللہ جواد ہے. جواد ہے. تو اللہ ایسا سخی ہے جو خود کچھ نہیں کھاتا پوری کائنات کو کھلا رہا ہے, تو اس لیے اسے جواد کہا جاتا ہے. تو اللہ ایسا ہے خود نہیں کھاتا پوری کائنات کو کھلا رہا ہے, اور نبی ایسے خود کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور 70 صحابہ کو جو ہے دودھ سے سیراب کر رہے ہیں. اس پہ مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آ گئی. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ معطی و انا قاسم. سبحان اللہ. اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا قاسم نعمت ہے نا حضور, تو بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو آج کائنات کو در مصطفیٰ کی طرف جانا چاہیے, جو ملنا یہی درم سے ملنا ہے. اللہ اکبر. کیسے فرمایا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور دیکھیں دودھ کا پیالہ ہے نا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ کو پورے واقعے کی طرف نہیں جاتا, وہ پوچھ رہے ہیں, سوالات کر رہے ہیں, اور حضور اکرم بولتے ہیں کہ دوسروں کو پلا دو. میں بولتا ہوں آقا ہو تو ایسا, غلام ہو تو ایسا. انہیں یہ ہوا کہ یہ 70 کو پلا دوں گا, میرے پاس کیا بچے. انہیں یقین تھا نبی نے کہا پلا دو تو بچے گا. اس سے تھوڑی دیر پہلے حضرت ابو ہریرہ مانگنے والے تھے, میرے نبی نے کچھ لمحے کے بعد انہیں بانٹنے والا بنا دیا. سبحان اللہ. تو ناظرین کہ ہم اسی بات پر ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آفٹر دا بریک. آپ نے اٹھ کے جانا, میں اشارہ کروں اذان کے لیے. جی جی. محترم مکرم ناظرین اکرام, ایک مرتبہ پھر نور سحر میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہیں, انشاءاللہ کل سے باقاعدہ ہم کوشش کریں گے قدر جلدی لائنز کو باقاعدہ کھول دیا جائے تاکہ آپ کے کوسچن جو ہے وہ ہم لیں. میں ایک بہت اہم سوال کرنے لگا ہوں آپ سے کہ اب مزدوروں کی حقوق کی بات ہو رہی ہے, لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے, ہمارے ہاں مقصد اسکینڈلس تو بہت سارے ہیں, آٹے کا بھی, چینی کا بھی, ٹھیک ہے نا, اور پھر پاور کمپنیز کا بھی, اور پھر LNG کے مہنگے ٹھیکے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے. بیچارہ مزدور جو ہے اس کرپشن کا شکار آج کے دور میں تو کہیں نہیں ہو رہا. بڑے بڑے سیٹ انہوں نے تو ٹیکس معاف کر لینے, لیکن کیا وہ مزدوروں کے حقوق اس پرفتن دور میں دے پا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, اسلام کی جو بنیاد ہے وہ حقوق اور فرائض پر ہے. یہ ایک توازن ہے, حقوق اور فرائض. جہاں پر ایک حق ہے کسی کا تو وہاں پر وہ دوسرے کا فرض بھی ہے, وہ فرائض میں بھی آتا ہے. اس وقت جو لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے پورے دنیا کے لیے ایک عالمی وبا بن چکی ہے, تو اس وقت جو صورتحال سے جو مزدوروں کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ایک متوسط طبقہ جو اپنے ہاتھ سے کمانے والا بھی تھا وہ بھی آج سفید پوش جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں بلکہ وہ فقراء کی صف میں کھڑا ہو چکا ہے. تو میں گزارش کروں گا ان اہل ثروت حضرات سے اور ان مالکان سے کہ جن کے ماتحت مزدور کام کر رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ حاجی صاحب جو ہیں وہ اطراف و اکناف میں جا کر راشن تقسیم کریں, ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جن سے ہم کماتے ہیں, جو پورے سال ہمیں کما کر دیتے ہیں, جن کی وجہ سے میرا فرم چلتا ہے, جن کی وجہ سے میری فیکٹری چلتی ہے, جس کی وجہ سے میری کمپنی چلتی ہے, تو اگر وہ 2 مہینے بٹھا کر اگر انہیں دے دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لاک ڈاؤن کے صورتحال میں بھی اللہ انہیں برکت عطا فرمائے گا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ایک قاعدہ کلیہ رکھا ہے کہ تم میرے بندوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے, جیسا تمہارا میرے بندوں کے ساتھ رویہ ہوگا میرا رویہ تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, آپ کا سوال بڑا اچھا, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس دور کے اندر بہت سارے بڑے بڑے سیٹ ہیں, اسلام نے صرف 2.5% زکوٰۃ دی ہے, جی, تو وہ اس پر فتن دور میں بھی بولتے ہیں کہ بس 2.5% دیں گے, اس سے زیادہ نہیں دیں گے. پچھلے لوگوں کو تو 40% تھی, تو کیا آپ ترغیب نہیں دیں گے؟ اور قرآن نے تو کہا ہے کہ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ کو جو قرض منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا, یہ مت سمجھو کہ تم یہ جو خرچ کر رہے ہو, اب رب کتنا کریم ہے, مانگتا اپنے نام سے, دلاتا اپنے بندوں کو. کیا بات ہے, کیا اور پھر فرمایا فیضاعف له اضعافا کثیرا, یہ جو تم دے رہے ہو اس سے تمہیں کثیر اضافہ ملے گا. اللہ کی بات ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیا بات ہے سر. دیکھیں جہاں پر فرائض کا معاملہ ہے, اللہ کا جو قرب ہے, اول تو ہم بحیثیت مسلمان دیکھیں کہ اللہ کا قرب ہر ایک مسلمان حاصل کرنا چاہتا ہے, خواہ وہ سیٹ ہو, آجر ہو, تاجر ہو, سب ہو. تو اللہ کا قرب ملتا کیسے؟ فرائض کے بعد, نفل ادا کرنے کے بعد. تو جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے,
اللہ کا قرب ملتا ہے. نوافل یعنی کہ ایکسٹرا آپ اس کے اوپر جو ہے فضل فرائض کی کمی کو بھی دور کر دیتا ہے. جی ہاں, اس فرائض کی کمی کو وہ نوافل جو ہے وہ پورا فرما کر دیتا ہے. جس طرح ہمیں 20 رکعت ہے عام دنوں میں فرائض, مقصد 2 صبح 4 ظہر 4 عصر, ٹھیک ہے نا, یہ مل کے 10 ہو گئی, ٹھیک ہے نا, پھر اس کے بعد 3 مغرب 13 ہو گئی, پھر عشاء آ گئی, ٹھیک ہے نا, اور پھر وتر ملا کے 20. تو ان کے اوپر کمی ہو جائے تو اس کے لیے 20 رکعت تراویح دے دی. جی بالکل, ٹھیک ہے نا, تاکہ ان 20 میں کوئی کمی ہو تو اس 20 سے پوری ہو جائے. جی جی جی. تو یقینی طور پر اذان کا وقت ہوا جاتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا مائک پر جائیے اور ایک لمحے کے لیے انشاءاللہ ہم بریک کی طرف چل رہے ہیں ناظرین. اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک بڑا ایک اہم سوال کرنا. ہزاروی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اذان فجر کا وقت ہوا جاتا ہے انشاءاللہ. مفتی غلام محی الدین صاحب اپنی خوبصورت لحن میں, انداز میں, قرت میں اذان دیں گے. اذان سنیے, دعائیں مانگیے, اور اس کے بعد آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم سے ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. رمضان الکریم. گرمی, روزہ, پیاس, حل سحری میں ترشی شربت الائچین کا استعمال, جس میں شامل خالص الائچی کرے پیاس کی شدت کم. تو پھر دہی میں ملائیں یا قہوہ بآسانی بنائیں. قرشی شربت الائچین. ٹپال دانے دار, بے بہترین رنگ, خوشبو اور ذائقہ. تمہاری میٹنگ؟ یہ میٹنگ بھی تو ضروری ہے. تو پھر چلتی رہے, تم, میں اور ایک کپ چائے. ٹپال دانے دار. یس, اب آپ مجھے ڈرائیونگ سکھائیں گے. تم مجھے پاستا بنانا سکھاؤ گی تب. بیک پارلر 2-in-1, پاستا بھی اور ریسیپی مکس بھی. سی اٹس ایزی. ارے واہ, ایک ہی دن میں پاستا ایکسپرٹ بھی بن گئے. چلیں لیٹس ایٹ. نو, پہلے ڈرائیونگ. اٹس اوکے, فوراً سے کوئی ایکسپرٹ نہیں بنتا. آپ بنے نا, آپ ہی کی بیٹی ہوں. کیا ڈرائیونگ کی ہے. واہ, 3 ایکسپرٹس ہیں گھر میں. ایک میں, ایک یہ, اور بیک پارلر, دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ. کراچی اور اس کے مضافات میں فقہ حنفیہ کے مطابق اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ. میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح,
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم मोहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान फ़ज्र आपने समात की। यकीनन हमारे बहुत सारे लोग नमाज़ों की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हम भी बाजमात नमाज यहाँ पर या फिर घर पर जाकर कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह बाजमात नमाज अदा कर सकें। नाज़रीन किराम, हम ब्रेक पर जाने से पहले हुकूक़ इंसानी और मज़दूरों के जो हुकूक़ हैं उन पर गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल कर रहे थे कि एक लेबर के क्या हक़ होने चाहिए। ये सारे हुकूक़ तो हैं। अल्लामा हज़ारवी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मज़दूर गालिबन अच्छा कमा लेता है बनिस्बत हमारी मस्जिद के अइम्मा किराम से, इसलिए कि हमने सबसे कम तनख्वाह पर अगर किसी को रखा है तो मस्जिद के इमाम को रखा है, हैंड टू माउथ रखा है। उसे हम कोई ठेला नहीं लगाने देते, उसे हम कोई खोखा नहीं लगाने। इमाम साहब आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपने ठेला लगा लिया, इमाम साहब आपने नहीं कर लिया। तो इमाम की बाउंडिंग्स बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और वो बेचारा उसको तनख्वाह इतनी मिलती है, ना वो हड़ताल पे जाता है, ना वो एहतिजाज के लिए धरना देता है जनाब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल और कसम पुरसी के साथ ज़िंदगी गुजर रही है। अब माह सयाम आया, बोनस का महीना है। अल्लाह अइम्मा मसाजिद को बोनस हर तरह से देता है, माली तौर पर भी और अजर के तौर पर भी। वो अल्लाह बड़ा रहीम है, इंशाल्लाह इस वक्त भी देगा। पाकिस्तान की अगर मैं मसाजिद की बात करूं तो ज़ाहिर है कि महदूद कर दी गई तादाद, और जुमे पे तो ख़ास तौर पर ऐसा लगता है कि ये फ़र्ज़ ऐन है, इस पर ज़्यादा लॉकडाउन करना है। और भाई तरावी जो है वो जुमे के बराबर तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर 3 आदमी और 5 आदमी की तहदीद कर दी गई। तो वो जो चंदा होता था जिससे हुफ़ाज़ किराम अइम्मा मसाजिद वो सारे के सारे साल में एक मरतबा चेहरे पर रौनक आती थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक कॉलर है हमारे साथ, उसके बाद कि ये क्या हुकूमत वक्त को नहीं चाहिए कि जहाँ वो एहसास प्रोग्राम से न जाने कहाँ से ढूंढ के चहीते ला रहे हैं और रेगुलर जो फ़कीर हैं उनको ढूंढ कर ला रहे हैं, बजाय इसके अइम्मा मसाजिद की खिदमत नहीं करनी चाहिए? ये एक सवाल है और इसका जवाब मैं चाहता हूँ कि इसी तुंद और तेज़ी के साथ दिया जाए। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को। खैर मुबारक। माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। और बहुत लेट आप लोग ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। आज के जो नाज़मात हैं वो भी मैंने देखे, और क्या कहते हैं शहजाद सईदी, उनको भी देखा। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा आज भी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग। आपकी पसंद का बहुत शुक्रिया बहन। कहाँ से बोल रही हैं आप, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना तो कुछ नहीं चाहती, बस ये है कि हम कोरोना वायरस है तो जाहिर सी बात है सब लोग लॉकडाउन है, तमाम लोग घरों में हैं, और जाहिर सी बात है सब एक ही जगह पर है। बात ऐसा ही होता है कि घर के अंदर भी जितने मेंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, लेकिन हम सब जो भी हैं लोग हैं, ये पहला रमज़ान है कि लॉकडाउन की वजह से हम सब घर में जितने मेंबर्स हैं वो सब बैठकर देख रहे हैं प्रोग्राम। तो जाहिर सी बात है जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जो प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे आ रहे होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरी बड़ी मेहरबानी जो है वो प्रोग्राम ये देख रही है आपका, और बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप लोग ने बहुत लेट शुरू किया, लेकिन ये कि मैं खुद एक नाज़मा हूँ, लॉकडाउन की वजह से हम लोग ट्रांसमिशन में नहीं जा पा रहे, और जितनी भी बाज़ों का चैनल। तो आप एक काम कीजिएगा, कल हमें कॉल कीजिएगा, कल हम ज़रा अर्ली अपनी कॉल्स ऑन करेंगे और इंशाल्लाह आपसे कल हम नात भी सुनेंगे। और आपकी अप्रिसिएशन का, पसंदीदी का बहुत शुक्रिया। यकीनन यही वो चीज़ें होती हैं जो हमें बूस्टअप करती हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें जज्बा फराम करती है। बहुत शुक्रिया बहन आपका। जी अल्लामा साहब, अइम्मा किराम, अइम्मा मसाजिद के हुकूक़ और ये हुकूक़ की ज़िम्मेदारी अदा करने की किसकी है? माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है। बदकिस्मती के साथ
پاکستان کے اندر جو مساجد ہیں ان کے جو ائمہ کرام ہیں جہاں ان کو انفرادی طور پر دبایا جاتا ہے وہاں حکومتی سطح پر بھی ان کو دبایا جاتا ہے. ایک تو ان کو ویسے اچھا نہیں سمجھا جاتا, دوسرا یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر مزدوروں کے لیے تاجروں کا ٹیکس معاف ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن اس وقت تک حکومت کی جانب سے کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز تمہیں پڑھاتے ہیں ان کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. جمعے تو کئی دنوں سے بند کر دیے, اور ظاہر سی بات ہے کہ حکومت مساجد کو سپورٹ نہیں کرتی ہے, بالکل سپورٹ نہیں کرتی ہے. اب 6 جمعے لگاتار ہو گئے. اور بجلی کا بل اور پھر بدقسمتی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر پی ٹی وی کا جو ہے وہ بھی 36 روپے اتنا کچھ لگا کے دیتی ہے مسجد کے بل کے اندر, کہ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں. اب یہ نہیں ہے, کمرشل بلنگ ہو رہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اور اتنی زیادہ بل آ رہی ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ ائمہ کے لیے جیسے یہ احساس پروگرام ہے, کم سے کم اس میں اتنا تو رکھتے کہ جناب یہ جو مساجد بند پڑی کا احساس کر لیتے کہ جو 5 وقت ہمیں نماز پڑھاتے ہیں, ہماری قوم کے جو ہے وہ شرعی رہنما ہیں, کم سے کم ان کا تو خیال کریں. اور یہ ایسا ایک مظلوم طبقہ ہے کہ یہ کبھی مانگتا بھی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں راٹھور صاحب, آپ بھی منسلک ہیں, بیٹھتے ہیں, مذہبی آدمی ہیں ماشاءاللہ, دین میں بڑا آپ کو دسترت حاصل ہے, آج تک کسی امام نے یا کسی مؤذن نے یہ کہا ہے کہ آپ تنخواہ نہیں دو گے یا نہیں بڑھاؤ گے, ہم نماز نہیں پڑھائیں گے؟ بلکہ آپ کے دفتر جو ہیں وہ بڑی دیر سے کھلتے ہیں, سب معاملات ہوتے ہیں. مسجد ایک واحد چیز ہے کہ جیسے ٹائم ہوا مؤذن نے 1:15 بجے اذان دے دینی ہے, اور امام صاحب نے امامہ پہن کر 1:30 بجے مصلی پر آ جانا ہے. 1 منٹ کی تاخیر ہوگی تو 1 منٹ کی تاخیر بھی نہیں ہے, بلکہ موقع ہی نہیں دیتے, اور پھر یہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ ان کا منصب ہی ایسا ہے, اور کاروبار تو ویسے بھی ہماری قوم کرنے نہیں دیتی ہے. لیکن میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہوں گا, جہاں آپ تاجروں کی بات کر رہے ہیں, مزدوروں کی بات کر رہے ہیں, آپ نچلے طبقے کی, اوپر والے کی, متوسط طبقے کی بات کر رہے ہیں, وہاں آپ ائمہ مساجد کو بھی دیکھیں. یہ آپ کی ریاست کے لوگ ہیں اور یہ ذمہ دار لوگ ہیں. اور میں بتاتا چلوں کہ سیدنا فاروق اعظم ریاست مدینہ کے تیسرے بڑے لیڈر تھے سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد. جب انہوں نے تمام صحابہ کرام کی ڈپٹیاں تقسیم کر دی اور ان کا منتھلی جو ماہانہ تنخواہ تھی اعزازیہ مقرر کر دیا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں پڑھاؤ, تمہارے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ ہم طے کریں گے. اور پھر ایک موقع آیا کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھوں کے اندر 2 کپڑے تھے, ایک سے آپ ناک صاف کر رہے تھے اور دوسرا کپڑا اپنے ہاتھ میں تھا, اور کہنے لگے واہ ابی ہریرہ کیا مقام ہے تیرا, ایک وقت تو وہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے تو اپنے پیٹ کو مسجد نبوی کے فرش سے منع کرتا تھا, آج تیرے ہاتھ میں 2 کپڑے ہیں. تو میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ ریاست مدینہ کے اندر علماء کی مالی معاونت بہت عمدہ طریقے سے کی جاتی تھی. اور سیدنا ریاست مدینہ کا کیا کہنے کہ جناب والا ایک یہودی وہ بوڑھا ہو گیا, وہ بھیک مانگ رہا تھا. سیدنا فاروق اعظم کے کہا بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا آپ کی حکومت ہے, جب ہم جوان تھے کام کرتے تھے آپ کو ٹیکس دیتے تھے. فرمایا تم چھوڑو بھیک مانگنا, بیٹھ جاؤ, تم جوان تھے ہمیں ٹیکس دیتے تھے, آج ہم تمہاری کفالت کریں گے. تو یہ جو طبقہ ہے جو ائمہ, اور اس کے ساتھ میں ایک وزیر اعظم پاکستان کی توجہ ایک اور طبقے کی طرف بھی میں مبذول کرانا چاہوں گا, جو سید ہیں ہاشمی. سید کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیا ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسے ادارے ہیں کہ جو سید جو غرباء ہیں ان کی مالی معاونت کریں؟ میں وزیر اعظم پاکستان سے, آپ کے چینل سے اور آپ کے وساطت سے میں مطالبہ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ پیغام ہم دوبارہ لیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں سنتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اچھا سبحان اللہ. جی 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 بالکل. کیا فرمائیں؟ جی جی. سوال یہ تھا کہ جو رالیاں نکل گئی ہم لوگوں کی, مسجد میں نہیں جا سکتے, تو اس مسجد میں بھی کوئی پراپر انتظام نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا کرا جائے گا؟ اچھا آج 7 سال ہوتا ہے. اچھا اچھا, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے کال کی
اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ماشاءاللہ شکاگو سے تشریف لائے ہیں اور عاشق رسول ہیں, تبھی تو اس عشق کے ماحول میں انہوں نے کال کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب پہلے تو آپ اس سوال کا جواب دے دیں, کیا تراویح جو ہے ان کا کہنے کا غالباً یہ مقصد تھا کہ مساجد میں نہیں جانے دے رہے اولڈ ایج میں یا پھر اور دیگر معاملات میں, کہیں تو ایسا ہے کہ باقاعدہ پولیس آ کر بیٹھ گئی اور 3 اور 5 سے زیادہ نہیں پڑھنے, حالانکہ جو SOP بنائی اس کو فالو کیا جا رہا ہے, لیکن مسجد میں نہ جائیں تو کیا جماعت کے ساتھ ہی تراویح ضروری ہے, گھر پر پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو مرد حضرات ہیں وہ چونکہ یہ لاک ڈاؤن کی جو کیفیت ہے اس میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ گھر پہ سورہ تراویح ادا کر لیں, یعنی 20 رکعت 2 کر کے 20 رکعت جو ہے وہ سورہ تراویح ادا کر لیں. چونکہ ان حالات میں دیکھیں سورہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے, لیکن قرآن کریم اس میں پڑھنا یہ جو ہے یہ مستحبات میں سے تھا, اور اس کے لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید اگر نہ سن پائیں لیکن سورہ تراویح جو ہے آپ اپنے گھر کے اندر ادا فرما لیں. اچھا, اس سورہ تراویح کی وضاحت کر دیجیے نا تھوڑا سا. سورہ تراویح سے مراد یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے ہر رکعت کے اندر جو سورت آپ کو یاد ہے وہ سورہ مبارکہ آپ پڑھ لیں, خواہ وہ قل هو اللہ شریف ہو یا مقصد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے پہلی رکعت میں الحمد پڑھی جی, اور کسی کو فرض کیجئے سورہ اخلاص قل هو اللہ فقط یاد ہے جی, تو دونوں رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لے وہ جی پڑھ لے بالکل پڑھ. یا ایسا بھی ممکن ہے کہ سورہ فاتحہ ہی یاد ہو جی تو سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ لے ایک رکعت میں. لیکن بہتر تو یہ ہے کہ نہیں, میں ایک انتہائی صورت پوچھ رہا ہوں. انتہائی صورت میں ہاں ظاہر سی بات, جس کو یاد نہ ہو تو پھر وہ تو گزارا کرے گا. ویسے ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کے چاہے ادھر ہوں چاہے باہر ہوں, ابھی شکاگو سے کال کر رہے ہیں, آپ یقین کریے دے آر دا بیسٹ مسلمس ماشاءاللہ ان امریکہ. وہاں پر اپنے بچوں کو باقاعدہ مذہب پڑھایا جاتا ہے, ان کو پتا کہ اگر بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر یہ ہاتھ نہیں آئیں گے, یہ پھر پبس میں اور کلبس میں نظر آئیں گے. تو وہاں بچوں کو باقاعدہ مسجد لایا جاتا ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے, اور مجھے کہیں کہیں یہ لگتا ہے کہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں. کیا بات ہے, باقاعدہ ان کو تربیت دی جاتی ہے والدین کی جانب سے, تو یقینی طور پر سب کو یاد ہے. لیکن ایک انتہائی صورت اس لیے پوچھ لی کہ یہ بھی ایسا بھی ہو تب بھی جو ہے آپ نے نماز ضرور ادا کرنی ہے. یہ عذر نہیں کہ جی مجھے سورہ فاتحہ یاد ہے باقی کچھ نہیں آتا, قل هو اللہ یاد ہے جی میں نماز کیسے پڑھوں. نہیں جناب, آپ قل هو اللہ بار بار پڑھیے لیکن نماز ضرور ادا کیجیے. اگر کوئی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی لاک ڈاؤن میں جو ہے بہت اچھا موقع ہمارے پاس ہے, میری بہنوں کے لیے بھی, میرے بھائیوں کے لیے بھی, میرے بزرگوں کے لیے بھی, کہ سورہ ملک جو ہے اس میں 30 آیتیں ہیں. اگر روزانہ ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو یہ رمضان کی برکت سے سورہ ملک تک بھی یاد ہو سکتی ہے ماشاءاللہ. اچھا, میں اب سوال کی طرف آؤں گا. جس طرح علامہ ہزاروی صاحب نے تو جس طرح میں چاہ رہا تھا حق ادا کر دیا انہوں نے, ائمہ مساجد کی خدمت کرنی چاہیے, حکومت وقت کو ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے. اور یقینی طور پر عمران خان صاحب جو ہے وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو تبدیلی کی ایک صورت یہ بھی تو ہے کہ آپ جو ہے بجائے, دیکھیں ہمارے ہاں حکمران جو ہے وہ دیوالی ہوتی ہے تو وہاں پر جا کر باقاعدہ اپنی پریزنٹس لگاتے ہیں. اگر کوئی ایسٹر آ گیا یا کرسمس آ گیا, باقاعدہ گورنرز جاتے ہیں وہاں جا کر اپنی حاضری لگواتے ہیں رجسٹر میں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جمعۃ المبارک کا کوئی دن ہو تو ہمارے گورنر صاحب آ کر ممبر پر خطبہ دے رہے ہو. کیا بات ہے, مدینے کی ریاست تو یہی کہلاتی ہے کہ جناب انتخاب اچھا ہونا چاہیے, کہ انتخاب بھی وہ ہو کہ جسے جو ہے دنیاوی علوم نہیں, مدینے کی ریاست کے لیے اور ممبر کے لیے تقاضے پورے کرنے ہوں گے, تو تقاضے پورے کر کے آئیے. آپ کی قوم آپ کا استقبال کریے. عمران خان صاحب داڑھی مبارک رکھیے شرعی طور پر, اور پھر اس کے بعد آپ کہیے کہ میں آج خطبہ دوں گا, میں نے سورہ فاتحہ صحیح یاد کر لی اور مجھے پوری یاد ہے, ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء. یہ آیات پڑھی, یقین جنی یہ قوم آپ کو کاندھوں پہ اٹھا لے گی. یہ قوم کہے گی واقعی اب مدینے کی ریاست بننے کے آثار آ گئے. اور مدینے کی ریاست کے اندر خاندان جو ہاشم تھے, سید تھے, ان کی بھی اعانت کس طرح کی جاتی تھی. آج کے دور میں زکوٰۃ سید لیتا نہیں, اسے دی نہیں جا سکتی, وہ لے نہیں سکتا, باقی صدقہ لے نہیں سکتا. تو کیا آج حکومت وقت اور ہمارے بڑے بڑے جو عمرہ اور رؤوسا ہیں, کیا ان کو چل کر نہیں جانا چاہیے؟ اپنے معاشرے میں سیدوں کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے؟ سر دیکھیں, جو مر گیا بیچارہ سید اس وقت, ان کے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں, اس کابینہ کے اندر دیکھنا ہی چاہیے, انہیں خود دیکھنا چاہیے کہ اس میں اہل علم کتنے ہیں جو میری صحیح طور پر رہنمائی کر سکیں. میں شرعی رہنمائی کی بات نہیں, کم سے کم رہنمائی تو کر سکیں. جو بہت اچھی بات کی ہزاروی صاحب نے کہ یہ ریاست مدینہ یہ پاکستان
پاکستان کے باسی ہیں, باشندے ہیں, جن کی بات کی جا رہی ہے. میں 1 لاکھ, میں آپ کے سامنے ایک کیلکولیشن رکھتا ہوں. اگر 1 لاکھ مسجد ہے سر, تو 1 لاکھ مسجد میں ایک مسجد کے اندر کم سے کم 4 افراد ہوتے ہیں. ایک امام ہوتا ہے, ایک مؤذن ہوتا ہے, 2 خادم ہوتے ہیں, تو 4 افراد ہوتے ہیں. 1 لاکھ مسجد اگر مان سپوز کر لیتے ہیں تو 4 لاکھ افراد جو ہیں ان کے بارے میں سوچا ہے ہمارے ریاست مدینہ کے حکمرانوں نے, وزراء نے. پھر نہ صرف مسجد کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, میں اس سے اوپر کی ایک بات کرتا ہوں, مدارس کا کیا ہوگا؟ وہ مدارس عربیہ کے جہاں پر ایک مدرسے کے اندر 10 20 اساتذہ کرام, جی ان کے لیے سوچا ہے ہماری حکومت سندھ نے. اچھا ماشاءاللہ. ہمارے وزیر مذہبی امور ناصر شاہ صاحب, میں ان سے درخواست کروں گا, لیکن ہمارے جو اوپر کے سندھ کے انہوں نے سوچا ہے کہ امام اگر نماز پڑھائے گا تو اس پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا جائے. جی 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 ہاں, یہ FIR کٹ رہی ہے ہمارے نماز پڑھ, یعنی کہ ریاست مدینہ میں بڑی بات ہے حضرت, یہ بڑے عجیب سی بات کہ FIR کٹی ہیں, یعنی نماز پڑھانے پر FIR کاٹی جا رہی ہے, اور اس پر جناب وزیر اعظم صاحب کے کہنے کے اوپر بھی اس کے باوجود مسجد میں نے سید ناصر شاہ صاحب کا اس لیے دیا جا رہا کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں. آپ یقین کیجئے میں نے ان کو بہت اچھا پایا, اوپر والوں کا دائیں والوں کا مجھے نہیں پتا. وہ وزیر مذہبی امور, میں ان سے درخواست کروں براہ کرم ائمہ مساجد کو دہشت گرد قرار نہ دیں. نماز پڑھنے والا دہشت گرد ہو سکتا ہے, نماز پڑھنے والا تو امن کا داعی ہے, امن کا پیکر ہے. اور میں جس مسجد غوثیہ مسجد میں تراویح پڑھاتا رہا 15 سال, وہاں کے امام صاحب کو لے گئے, صاحب جرم کیا تھا کہ صاحب یہ جمعے کی نماز پڑھا. سر میرے FIR کٹی, میرے نماز پڑھانے. تو چلے خیر, یہ تذکرہ تو بہت ہو گیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام جو نماز پڑھا رہا ہے تو وہ بھی تو حق مزدوری ادا کر رہا ہے, نمازی مشقت کا نام تو ہے نا, ان کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے. آخر کیا کہتے ہیں ہم جب سلام پھرتے ہیں, جو آپ نے فرمایا امام کیا ہوتا ہے, ہم آخر میں سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی اس کا اختتام سلامتی پر ہوتا ہے. جو امام جو ہے از اول تاخیر سلامتی کی بات کرتا ہے, وہ مسجد کے ممبر و محراب پر پورے محلے کی, پورے ملک کی دعا کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں. جی ناظرین کرام, دیکھا ہم نے الحمدللہ غلاموں کے حقوق, مزدوروں کے حقوق, آجر کے حقوق, اجیر کے حقوق, ائمہ مساجد کے حقوق اور سادات کرام کے حقوق, یہ خاص طور پر آج ڈسکس کیے, اس لیے کہ معاشرے کے وہ معزز طبقات ہیں کہ جن کی ہم سب نے مل کر خدمت کرنی ہے. اگر گر رہا ہے اسے آج ہم نے اٹھا لیا تو میرا یقین ہے میرا رب ہمیں نہیں گرنے دے گا. جو گرتوں کو سنبھال لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار بن جاتا ہے. تو آگے بڑھیے, اپنی تجوریاں کھولیے, یہی تو وقت ہے کہ اللہ سے تجارت کیجئے بھائی. آپ تجارت کرنا, اللہ سے تجارت کیجئے, یقین جانیے وہ ایک کے بدلے میں کم از کم 10 ضرور دے گا. اس پیغام کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ بشرط زندگی. کل پھر نور سحر میں آپ سے ملاقات ہوگی اور یقیناً آپ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل رہے گا. چلتے چلتے میں درخواست کروں گا ہمارے معزز سراخاں یہاں پر تشریف فرمائیں, گلائے عقیدت نچھاور کریں اور نعت کے جھرمٹ میں انشاءاللہ نعت پڑھتے ہوئے اس محفل کو ہم اپنے گھر تک جائیں گے, اور پھر نماز کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں جمیع نیاز کو جھکائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. در خیر الورا ہے اور میں ہوں. در خیر الورا ہے دوا ہے اور میں ہوں, اور میرے غم کی